ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی عباس کا ہے وفا کے ملک میں کیا مرتبہ عباس کا ہو رہا ہے تذکرہ ہر ایک جگہ عباس کا ہو رہا ہے تذکرہ۔ نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ ہے وفا کے ملک میں کیا مرتبہ عباس کا ہو رہا ہے تذکرہ ہر ایک جگہ عباس کا۔ اب کتنا اعلیٰ ہے جہاں میں مرتبہ عباس کا، کتنا اعلیٰ ہے جہاں میں مرتبہ عباس کا۔ فاطمہ نے بھی قصیدہ ہے پڑھا عباس کا، اور اپنی نظروں پہ ہے روکا عاشقیہ کی فوج کو، اپنی نظروں پہ ہے روکا عاشقیہ کی فوج کو، یوں تھا چھایا ان پہ روب و دبدبا عباس کا، ان پہ یوں تھا چھایا ان پہ روب و دبدبا عباس کا۔ اور آ گئی ہوتی قیامت گر نہ زینب روکتی، آ گئی ہوتی قیامت گر نہ زینب روکتی، حوصلہ تو دل ہی دل میں رہ گیا عباس کا، حوصلہ تو دل ہی دل میں رہ گیا عباس کا۔ اب مل گئی ہوتی اگر اذن وغا عباس کو، مل گئی ہوتی اگر اذن وغا عباس کو، فاتحہ کرنا جنگ تو ایک کھیل تھا
عباس کا فتح کرنا جنگ تو ایک کھیل تھا عباس کا اب کیوں نہ ہو ام البنی کو ناز اپنے لال پر کیوں نہ ہو ام البنی کو ناز اپنے لال پر پڑھ رہی ہے جب قصیدہ فاطمہ عباس کا اور مل گئی ہوتی اگر اذن بغا عباس کو فتح کرنا جنگ تو ایک کھیل تھا عباس کا اذن ملتے ہی جنگ کی تو دیکھتے اہل جفا حوصلہ عباس سے کہتا رہا عباس کا نعرہ ضرور پڑھیں آپ لوگ بس اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اور جو بھی چاہو گے وہ مل جائے گا لیکن شرط ہے جو بھی چاہو گے وہ مل جائے گا لیکن شرط ہے تم خدا سے مانگو دے کر واسطہ عباس کا تو دے دیا سر پر نہ بیعت کی عزیز نیس کی تھا برادر جو شہ کرب و بلا عباس کا اور مشک کو پانی سے بھر کے لائیں گے ابو نہر سے مشک کو پانی سے بھر کے لائیں گے ابو نہر سے یوں بھروسہ تھا سکینہ کو چچا عباس کا نعرہ صلوات پڑھیں ہو گئے وہ قتل لیکن یہ بتاؤ دوستو ہو گئے وہ قتل لیکن یہ بتاؤ دوستو آج بھی کیا نہر سے قبضہ ہٹا عباس کا آج بھی کیا نہر سے قبضہ ہٹا عباس کا ہیبت عباس سے میدان خالی ہو گیا کون روکے گا بھلا راستہ عباس کی یہ مصرع طرح تھا ہیبت عباس سے میدان خالی ہو گیا کون روکے گا بھلا اب راستہ عباس کا آخری شعر ہے کہ ہو زیارت مجھ کو بھی اب روضہ
عباس کی ہو زیارت مجھ کو بھی اب روضہ عباس کی تجھ کو دیتا ہوں خدا میں واسطہ عباس کا تجھ کو نعرے سلوات میں آپ لوگ مقطع پیش کریں مقطع و تضمین بھی اسی میں لگا دیا تھا اور نہر پہ محمود جانا ہے علی کے شیر کو نہر پہ محمود جانا ہے علی کے شیر کو کون روکے گا بھلا اب راستہ عباس کا کون اب میں جناب شمیم صاحب سے التماس کر رہا ہوں چند اشعار پیش کر رہا ہوں پھر موقع پتہ نہیں کب لگے نہ لگے مولا پڑتال کون رہے نہ رہے چند خطاطہ پیش کر دیجیے آپ اس کے بعد اس وقت صاحب خطاب فرمائیں گے مولا عباس کے حوالے سے چند قطعات عرض کرتا ہوں کہ مشہور کیوں نہ ہو سلوات پڑھتے بآواز بلند دیکھیں کہ شدت تشنا لبی نے اسے موقع نہ دیا شدت تشنا لبی نے اسے موقع نہ دیا جبکہ دریا نے بہت اس کا علاقہ مانگا شدت تشنا لبی نے اسے موقع نہ دیا جبکہ دریا نے بہت اس کا علاقہ مانگا راستہ مانگا تھا موسیٰ نے کبھی پانی سے آج پانی نے ہی عباس سے راستہ مانگا راستہ مانگا تھا موسیٰ نے کبھی پانی سے آج پانی نے تو عباس سے راستہ مانگا اور یہ بھی دیکھیں کہ ہیبت یہ نہیں ہے کہ وہ بے تیغ چلا ہے حیرت یہ نہیں ہے کہ وہ بے تیغ چلا ہے حیرت ہے کہ 2 لاکھ سے بے ہاتھ لڑا ہے حیرت یہ نہیں ہے کہ وہ بے تیغ چلا ہے حیرت یہ نہیں ہے کہ وہ بے تیغ چلا ہے حیرت ہے کہ 2 لاکھ سے بے ہاتھ لڑا ہے حیدر نے تو پتھر پہ علم نصب کیا تھا عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا حیدر نے تو پتھر پہ علم نصب کیا تھا عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا ہے لیکن چند شعر ملاحظہ فرما لیں عرض کرتا ہوں کہ غم دیکھیں کہ غلام ہوں میں ازل سے حسین کے در کا غلام ہوں میں ازل سے حسین کے در کا پڑے جو وقت تو صدقہ اتار دوں سر کا غلام ہوں میں ازل سے حسین کے در کا پڑے جو وقت تو صدقہ اتار دوں سر کا حسین والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے حسین والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے یہ خوب جان چکے ہیں مزاج خنجر کا حسین والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے ایک بار سلوات پڑھ دیں آپ لوگ حسین والے کبھی موت سے نہیں ڈرتے یہ خوب جان چکے ہیں مزاج خنجر کا بس ایک حسین کے انکار نے خدا کی قسم
الٹ کے رکھ دیا نقشہ یزید کے گھر کا. سبحان اللہ. بس ایک حسین کے انکار نے خدا کی قسم الٹ کے رکھ دیا نقشہ یزید کے گھر کا. ہوا یزید کا بیٹا یزید کا منکر، یہ انتقام الہی ہے خون سرور کا. ہوا یزید کا بیٹا یزید کا منکر، یہ انتقام الہی ہے خون سرور کا. یہ انتقام الہی ہے خون سرور کا. یہ انتقام الہی ہے خون سرور کا. کسی یزید کی دنیا میں اب مجال نہیں لے اختیار جو اسلام کے مقدر کا. کسی یزید کی دنیا میں اب مجال نہیں لے اختیار جو اسلام کے مقدر کا. سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے، سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے، سوال بیعت فاسق نہ اٹھ سکا پھر سے. سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. سوال اینٹ سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. سوال اینٹ کا تھا اور جواب پتھر کا. دیکھیں کہ ہوئی حسین کی مجلس یزید کے گھر میں. ہوئی حسین کی مجلس یزید کے گھر میں. غرور چور ہوا آج ایک ستمگر کا. ہوئی حسین کی مجلس یزید کے گھر میں. غرور چور ہوا آج ایک ستمگر کا. خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے، یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے، خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے. خود ہی اٹھائے ہیں ہاتھوں پہ کاٹنے والے، یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. یہ اقتدار تو دیکھو حسین کے سر کا. دیکھیں یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ زمیں پہ آ گئی حوریں بمثل پروانہ. زمیں پہ آ گئی حوریں بمثل پروانہ. جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے یہ دو شعر بطور خاص دیکھیں. صلوات پڑھتے ہوئے آواز دیکھیں کہ زمیں پہ آ گئیں حوریں بمثل پروانہ. چراغ نکلا جو باہر حسین کے گھر کا. چراغ نکلا جو باہر حسین کے گھر کا. زمیں پہ آ گئیں حوریں بمثل پروانہ. چراغ نکلا جو باہر حسین کے گھر کا. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو، جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو. شمیم یاد نہ رکھتی جناب یوسف کو، جو دیکھ لیتی زلیخا شباب اکبر کا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الوعي الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق
والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ محمد. قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقاف النوائب کلو ہم و غم شین جلی بعظمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھیے محمد. حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم عزاداران غازی عباس علمدار علیہ السلام. عباس علیہ السلام وہ لشکر کے سردار ہے جس لشکر کا حسین سردار ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے. آدم کی اولاد سید الشہداء نہیں ہے، نوح سید الشہداء نہیں ہے، موسیٰ عیسیٰ سید الشہداء نہیں ہے. یہ عہدہ یہ سند صرف امام حسین کو عطا ہے کیونکہ عشق خداوند عالم کی وجہ سے چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. چڑھ کے نیزے پہ تلاوت تہ خنجر سجدہ اس طرح عشق کا اظہار نہیں کر سکتا. چاہنے والے خدا کے تو بہت ہے لیکن کوئی شبیر کی حد پار نہیں کر سکتا. غور کن بات ہے میرے دوستوں میرے صلی اللہ محمد والی محمد. مل کے ایک بہترین صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. تو عزیزان محترم گزشتہ دن ہم نے جنگ خندق آپ کے سامنے پیش کی تھی اور جنگ خندق میں کل دین علی کل ایمان علی کل اسلام علی ہے نا. اب ایک علی کو مانا مومن بھی ہوئے، مومن بھی ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، دیندار بھی ہو گئے، جنتی بھی ہو گئے. ایک علی کو چھوڑا کافر بھی ہوئے، مشرک بھی ہوئے، منافق بھی ہوئے، جہنمی بھی ہو گئے، دوزخی بھی ہو گئے. مثال ضرب خندق کربلا کا کام زندہ ہے، نبی کا نام روشن ہے، خدا کا نام زندہ ہے. مثال ضرب خندق کربلا کا کام زندہ ہے، نبی کا نام روشن ہے، خدا کا نام زندہ ہے. یا حیدر کی ضربت و شبیر کا سجدہ، انہی دو قوتیں تو سو اسلام زندہ ہے. مثال ضرب خندق کربلا کا کام زندہ ہے، نبی کا نام روشن ہے، خدا کا نام زندہ ہے. وہاں حیدر کی ضربت وہاں شبیر کا سجدہ، انہی دو قوتوں سے آج تک اسلام زندہ ہے. غور فرمائے محترم صلی اللہ محمد والی. اور عزیزان محترم آج غازی عباس کا دن بھی ہے اور غازی عباس کے لیے ایک شعر آپ سماعت فرمائے. بہت لطیف شعر ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا شعر ہے کہ اس کے ہاتھوں کو کٹے ہاتھوں نے قوت دی ہے، لیکن عباس کا پرچم وہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے ہاتھوں کو کٹے ہاتھوں نے قوت دی ہے لیکن عباس کا پرچم وہ کھڑا ہوتا ہے. سب لگا دیتا ہے شبیر کی مجلس میں شمیم، ایک عزادار کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. سب لگا دیتا ہے شبیر کی مجلس میں شمیم، ایک عزادار کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے. اور دوستو آج جو ہے ہم جنگ خندق کے بعد جو جنگ ہوئی ہے، جنگ خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے علی کی ایک ضربت بہتر ہے. تو علی کا سجدہ کتنا بہتر ہوگا دوسروں سے.
दूसरों की इबादत से। अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत। अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, अली का जिक्र पढ़ना भी इबादत है, अली अली कहना भी इबादत है। पढ़ी नाद अली फिर जो उठाए हैं कदम, मंजिलें टूट गई चूर किए सारे उधम। पंजों में मेरे फंस गए दुश्मन की अलम, जैसे मेराज हुई चूम लिए लौह कलम। जिक्र अहमद में सभी जिन्नो बशर होते हैं, नारे हैदर से कभी रूह जिगर होते हैं, नादे अली से कभी रूह जिगर होते हैं। हैदरी या अली, सब मिलकर नारे हैदरी या हैदरी या अली हैदरी। एक मिलकर सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाली मोहम्मद वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरहब बहुत सता रहा है। जिन्हों ने कहा है ही बड़ा जालिम, जिन्हों ने कहा बड़ा जालिम है, का क्या रास्ता है? या रसूलुल्लाह हम लड़ लड़ के थक गए हैं, जबकि तलवार निकलती नहीं थी। रिकॉर्ड नहीं फरमाया। अब लड़ाई नहीं होती सरकार, मिली जुली सरकार है आज भी, अब लड़ाई नहीं होती हमसे। या रसूलुल्लाह बस कीजिए, हमसे नहीं होता। रसूलुल्लाह ने कहा, कौन कौन मेरे साथ खैबर के मैदान में चलेगा? कोई उठने को तैयार नहीं हुआ। एक बूढ़ा शख्स उठा, हाथ ऊपर किया, हम चलेंगे। दूसरे ने हाथ पकड़ के बिठा दिया। बूढ़ा कहता है दूसरे से, देखो सोना, रसूलुल्लाह फरमा रहे थे जो भी चलेगा एक ऊंट सोना पूरा भर के और कपड़ा चांदी और 5-5 ऊंट खजूर लदा हुआ मिलने वाला है। रसूल ने फरमाया है, अरे तुम घबराते क्यों हो, सब खड़े हो जाओ, लड़ेगा तो वही लड़ेगा जो हमेशा लड़ता है। बूढ़े ने क्या कहा? लड़ेगा तो वही लड़ेगा जो हमेशा लड़ता है, हमें तो सिर्फ साथ में जाना है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के साथ कुछ लोग हो गए। जब भी लश्कर जाके वापस आता था तो लोग सवाल करते थे, क्या इस लश्कर में अली भी है? कहा अली है, इसीलिए लश्कर वापस आ रहा है, नहीं तो लश्कर वापस आता ही नहीं। मैं कैसे करूं? अली साथ साथ है, अली का हाथ साथ साथ है, अली की ताकत साथ साथ है, अली की जुल्फ़िकार साथ साथ है, इसीलिए लश्कर वापस आता है, नहीं तो लश्कर वापस आए नहीं। जमात-उस-सानी में पैगंबर इस्लाम ने खैबर के मैदान में पड़ाव डाला। यहूदी उतर के आए किला कमूस से, क्या इरादा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, कलमा पढ़ लो या जंग करो। कहा कि कलमा तो नहीं पढ़ेंगे, हम मोहम्मद मानते हैं लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते। कुछ लोग अली मानते लेकिन अली उन वलीउल्लाह नहीं मानते। कहा कि हम जंग करेंगे। अब 39 दिन तक ये लोग अलम लेके जाते थे, 39 दिन तक, 39 डेज। जब रसूलुल्लाह ने उनसे मुबाहिसा किया, बात हुई, तो कहते हमारा नबी मूसा था जो पेशन गोई करता था, यानी होने वाली बात होने से पहले बताता था। अगर आप अल्लाह के नबी हो तो बताओ कौन जीतेगा। होने वाली बात होने से पहले बताता था मूसा, आप अल्लाह के नबी हो तो बताओ कौन जीतेगा। पैगंबर इस्लाम ने बताया 40 दिन के अंदर मैं इस जंग को जीत लूंगा। और एक गौर नहीं फरमाया, अब सिर्फ खैबर फतह करना नहीं था, बल्कि नबी की सदाकत का मामला भी था, अजमत का मामला भी था, इज्जत का मामला भी था, इस्मत का मामला भी था, इज्जत का मामला था। अब ये लोग 39 दिन तक अलम लेके जाते थे। मरहब खिड़की खोलता था किला कमूस का और दहाड़ता था। जब वो चिल्लाता था, दहाड़ता था, तो एक मर्तबा ये नारा लगाते थे, अल्लाह, और रसूलुल्लाह के खेमे में पहुंच के अकबर, या रसूलुल्लाह बहुत खतरनाक है, बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह बड़ी
मुश्किल से यहाँ पहुंचे, हमसे नहीं होता, सरकार हमसे लड़ा नहीं जाता, बड़ा ही खतरनाक है मरहब। मैं क्या तो जो फरमाए इश्क़ अली, अब इश्क़ अली करना चाहिए। बुग़्ज़ अली और है, इश्क़ अली और है। इश्क़ अली हो तो इबादत कबूल है, वरना हजार सजदे करो सब फजूल है। इश्क़ इल्म दिल की इतनी सफाई दे कि दिल आईना बने तो नजफ दिखाई दे। देखिए इश्क़ अली है। अब ये लोग अल्लाह अकबर भाग आते थे। अब रसूलुल्लाह देखा तो ये मूसा के जो चाहने वाले थे यहूदी, किला कमूस के ऊपर से औरतें गीत गाने लगी, ऐ मोहम्मद कल का दिन तेरे नबूवत का आखिरी दिन है, क्योंकि तूने वादा कर लिया है 40 दिन का, उन 40 दिन हो चुके हैं। अब जो नबी कभी ऐसे मामले में डरता नहीं था, आज पेशानी पे बल आया। जो कभी परेशान नहीं होता था आज परेशान हो गया, करे तो क्या किया जाए। देखिए अजान मोहतरम, उसको लेके नहीं आया हूँ, उसको छोड़ के आया हूँ और इसको छेड़ बैठा हूँ। अरे गौर नहीं फरमाया, उसको छोड़ के आया हूँ मदीने में, इसको छेड़ बैठा हूँ। अब क्या किया जाए, क्या करूँ। एक मरतबा सलमान फारसी से कहा मुसल्ला बिछाओ। पैगंबर इस्लाम ने 2 रकात नमाज अदा की और खुदावंद आलम से दुआ की, खुदावंद आलम मेरी नबूवत का सवाल है, मेरी रिसालत का सवाल है, तेरी इज्जत का सवाल है, या तो खुदा या तो उसको बेच जो अली है। गौर नहीं फरमाया, इश्क़ अली मुकद्दर सवार देता है, बुग़्ज़ अली, गौर नहीं फरमा रहे, इश्क़ अली मुकद्दर सवार देता है, बुग़्ज़ अली चेहरा बिगाड़ देता है। तो उसके जिक्र को अदना समझ रहा है नहीं, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारा हैदरी, हाथों को बुलंद करके हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। एक सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इश्क़ अली मुकद्दर सवार देता है, बुग़्ज़ अली चेहरा बिगाड़ देता है। तू उसके जिक्र को अदना समझ रहा नहीं, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। कहा उसको लाया नहीं हूँ, उसको छोड़ आया हूँ मदीने में और इसको छेड़ बैठा हूँ। अल्लाह ने कहा मुसल्ला बिछा, दुआ के लिए हाथ उठाया, या खुदा या उसको भेज तो तेरा मजहर है। खुदावंद आलम ने कहा ए अल्लाह के नबी घबराता क्यों है, वो लेसन याद कर, वो सबक याद कर जो हर नबी को सिखाया गया यूनिवर्सिटी में। एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा नादे अली यम मजहर अल अजायब, बस ये पढ़ना था। वहाँ पे मौला अली कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान नातिक ने कुरान सामित को समेटा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, अली तिलावत करते थे, कुरान ज़ियारत करता था। कुरान नातिक ने कुरान सामित को समेटा। या नादे अली मज़हर अल अजायब तजिद हो और लक़ाफ़िन नवायब, कंबर जाओ मेरी जुल्फ़िकार लेकर आओ। कंबर चले सूरह यासीन पढ़ते हुए। जैसे ही बीबी ज़हरा के दर पे, बतूल के दर पे पहुँचे हैं, अंदर से हाथ आया, भाई कंबर ये जुल्फ़िकार ले लो। कंबर ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला। कहा अंदर की कनीज़ और होती है, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती हैं। कहा तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम जुल्फ़िकार लेने आए हैं। कहा जिस तरह नादे अली रसूलुल्लाह ने पढ़ी खैबर से, अली ने सुनी मदीने में, मदीने की मस्जिद में, उसी तरह बतूल ने भी सुना। अली ने तुमसे कहा तलवार लेकर आओ, बतूल ने मुझसे कहा तलवार देकर आओ। अरे गौर नहीं फरमाया, अली ने कहा तलवार लेकर आओ, बतूल ने कहा तलवार देकर आओ। जुल्फ़िकार ली। तजिदो औन लक़फ़िना कुल्लो हम्मी व गम्मिन शैन जली बेअज़मते का, तलवार लेके आके हाथ में मौला अली के दस्त मुबारक में दिया। या अलियो या अलियो या अली अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। अरे गौर नहीं, जहाँ अली पहुँचे वहीं कंबर पहुँचे। अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, कब तक लड़ूं।
کہ جب تک فتح نہ ہو جائے، ارے غور نہیں فرمایا، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، اعتماد ہو تو ایسا ہو، بھروسہ ہو تو ایسا ہو، نبی اللہ کی زبان پر رسول اللہ نے فرمایا جب تک فتح نہ ہو جائے، جب تک جیت نہ ہو جائے، فتح نہ ہو جائے۔ اب مولا علی نے علم لیا، رسول اللہ نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ فرار تھے یا حیدر کرار ہے، وہ فرار تھے یا حیدر کرار ہے۔ میں کیا عرض کروں محترم، دیکھیے عزیزان محترم، تاریخ تبری میں ہے کہ سب کو فتح خیبر پہ ایک ایک حصہ ملا، لیکن مولا علی کو دگنا حصہ ملا، کیونکہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے۔ حدیث یہ ہے لا اوتی نہ رہتا غدن رجلا کرارن غیر فرار، کل میں اسے بھیجوں گا جو مرد ہوگا، ارے کون جو مرد ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ میں کیا کر رہا ہوں، غیر فرار 39 دن تک فرار ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوال کیا، ہشام سیرت ابن ہشام میں کسی نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ ہم نے 39 دن تک لڑا، ہم کو آدھا حصہ، اور علی نے ایک دن لڑا۔ ارے غور نہیں فرما رہے، علی صرف ایک دن آئے، ایک دن لڑا، علی کو دگنا حصہ۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے تھے علی لڑ کے مرد بنا ہے، جو میدان جنگ میں لڑتا ہے وہی کل ایمان ہوتا ہے، وہی مرد میدان ہوتا ہے۔ جو لڑتا ہے، جو بھاگ جاتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، اس کے لیے مرد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں آ جائے، یا تو مر جائے یا تو مار دے۔ میں کیا کروں، تو مر جائے یا تو مار دے۔ ایک مل کے صلوات آپ پڑھے تو آگے پڑھے۔ یہاں پر مولا علی نے علم لیا، اب علم فریضے کی طرح کھل گیا۔ اب میں کیا کروں، لہراتا علم دیکھ کے لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ دنیا ہے تیرے گھر کی گدا اسی لیے غازی، دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے۔ لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ دنیا ہے تیرے گھر کی گدا اس لیے غازی، دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے۔ لہراتا علم لہرانے لگا، علم اپنے عمل سے بتا رہا ہے اب وہ آیا ہے جو جیتے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر کوئی علم اٹھاتا ہے، لیکن جب علم اس کے آتا ہے جو معجز نما ہوتا ہے تو علم لہراتا ہے۔ میں کیا عرض کرتا ہوں محترم، جو معجز نما کے ہاتھ میں ذوالفقار آتی ہے تو اللہ کی تلوار بن جاتی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے تو پھر وہ اٹھ نہیں پاتی ہے۔ میں کیا عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، یہاں پر علم لے کے چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی میرا ساتھ، میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ ساتھ ساتھ نہیں کہا، میری دعا یا علی تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اب علی یہ نہیں دیکھ رہے لشکر پیچھے ہے کہ نہیں، ارے غور نہیں فرما رہے، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے رسول خدا کی دعا ہے۔ مولا علی آئے قلعہ کموش کے پاس، ایک مرتبہ علم کو پتھر پہ نصب کر دیا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سب تھے موجود، بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے، علی حیدر نے، علی حیدر نے، علی حیدر نے۔ ارے غور نہیں فرما رہے، علی حیدر وہی علی حیدر ہے جو شیر غضنفر ہے، وہ حیدر ہے، وہ صفدر ہے۔ شیر غضنفر، حیدر، صفدر، حیدر کرار، غیر فرار۔ علم کو آپ، یہ جو علم ہے یہاں پہ، اس کو نصب نہیں کر پاتے مٹی پہ، تراب پہ۔ مولا علی نے پتھر پہ علم نصب کر دیا پتھر پہ۔ لوگوں نے، سائنٹسٹ لوگوں نے تجربہ کیا کہ فلاں ستارہ فلاں ستارے سے ملتا ہے تب یہ ایسا ہوتا ہے کہ پتھر موم بن جاتا۔ ارے غور فرمائے سن، مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ستارہ ہے یہاں؟ کہا نہیں ہے، کئی برسوں بعد آئے گا۔ مولا علی نے کہا ابھی دیکھو۔ ایک مرتبہ پھر سے علم اٹھایا، پتھر پہ نصب کر کے بتایا۔ مولا علی بتانا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا تھا ہاذا
हाजा नजम बनी हाशिम, ये सितारे कोई और नहीं अली बिन अबी तालिब है। मदीने की मस्जिद से रसूल अल्लाह ने फरमाया था हाजा नजम बनी हाशिम, ये सितारा अली है, अली चाहे तो सितारे को मिला दे। और वही मौला अली मिंबर पे तशरीफ फरमा थे और अब्बास अलमदार आए, मौला अली ने कहा हाजा कमरे बनी हाशिम। समझ में ये आता है बनी हाशिम का सितारा मौला अली है, बनी हाशिम का चांद अब्बास अलमदार है। अब पत्थर पे अलम नस्ब किया मौला अली ने, अब्बास अलमदार ने नहर फुरात पे अलम नस्ब किया। मौला अली ने पत्थर पे अलम नस्ब किया। ऊपर एक तिलावत कर रहा था तौरात की, कारी, तौरात का कारियाने कुरान हमारा होता है, कारियाने का तौरात था, वो तिलावत कर रहा था और देख के कहता है मरहब तुम मर गया, आज तक जो आए थे वो और थे, आज आया वो अली हैदर है। मैं क्या करूं, आज तक जो आए थे वो और थे, आज जो आया है वो और है। आज तक आए थे गीदड़ थे, आज आया अली हैदर है। मैं क्या करूं, आज अली हैदर आया है, हैदरी या अली। आज जो आया है वो और है। एक मर्तबा मरहब ने खिड़की को खोला और दहाड़ा, चिल्लाया। जैसे ही आवाज दी मौला अली ने कहा आ गया हूं मैं। दहाड़ने से कुछ नहीं हुआ, नीचे आ। वो सब और थे जो डर के भाग जाते थे। उसने दहाड़ा ऊपर से, मौला अली ने देखा आ गया, मैं नहीं भागने वाला हूं, हैदर कर्रार हूं, गैर फर्रार हूं। नीचे आ। उसका मुंह सुर्ख हुआ, आंखें लाल हो गई। कारिया ने तौरात ने कहा इससे नहीं लड़ना वरना तुम मारा जाएगा। नीचे आया, 2 खोट, 2 तलवारें, सब 2-2, जीरा 2, सब 2-2 पहन के आया और नीचे आके कहता है अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मियो मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा। हर जंग में मेरा मौला अली तारुफ कराता था वालिद के जरिए से, अना इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन जब माँ की तरफ से नारा आया तो मौला अली ने कहा अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मियो हैदरा। 39 दिन जो जा रहे थे इन्होंने अपनी माँ का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि माँ के पालनहार माँ ने किया होता, दूध पिलाया होता तो फक्र से माँ का नाम लेते। मैं क्या करो, अगर असली बेटे होते तो माँ का नाम लेते फक्र से। 39 दिन तक कितने जाते रहे, किसी ने अपनी माँ का नाम फक्र से नहीं लिया। पता चला माँ का नाम फक्र से वो लेता है, बाप का नाम फक्र से वो लेता है। जिसे अपने बाप की इज्जत प्यारी होती है, माँ की इज्जत प्यारी होती है। कहा जैसे ही हैदर सुना, ये बोला थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी। मरहब ने कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई और भागा। देखिए 39 दिन वो मरहब की आवाज सुन के भाग रहे थे। सहाबा मरहब को देख कर भाग रहे थे, आज अली को देखकर मरहब भाग रहा है। अरे गौर नहीं फरमाया, अली को देख कर मरहब भाग रहा है। अब ये भागा तो बीच में शैतान मिल गया। कहा कि क्या हुआ, हैदर 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 आ गया भाई, हैदर आ गया, माँ ने मना किया है इससे नहीं लड़ना। हैदर 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 हैदर। डरता क्यों है, ये वो हैदर नहीं है जिसका तेरी माँ ने मना किया है, ये शैतान का किरदार। हैदर हैदर हैदर, हम न लड़बे, हैदर आ गया, अल्लाह का शेर आ गया है, हम नहीं लड़ेंगे। आके नहीं, घबरा मत, शैतान की आवाज समझ रहे हैं हम, घबरा मत, ये वो नहीं है। अरे गौर नहीं फरमा रहे, कितनी मुनाफिकत है इस आवाज में, आप समझ रहे हैं शैतान की आवाज को। घबरा मत, मैं हूं ना, ये वो हैदर नहीं है जिसे तू अली हैदर समझ रहा है, ये वो हैदर नहीं है जिसे तू अली हैदर समझ रहा है, ये वो हैदर नहीं है जिसे तू अली हैदर समझ रहा है। वापिस लौटा, पता चला जो कोई अली के मुकाबले में आ जाएगा उसमें मशवरा शैतान का शामिल होगा।
جو کوئی علی کے مقابلے میں آئے گا سمجھ لینا شیطان کے مشورے پہ آیا ہے. جس جنگ میں بھی آئے، جس میدان میں بھی آئے، جس شعبے میں بھی علی کے مقابلے میں کوئی آ جائے یا شیعان علی کے حیدر کرار کے مقابلے میں آئے، سمجھ لینا وہ پکا شیطان ہے. ارے غور نہیں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اگر حیدری یال حیدری حیدری ایک صلوات بھی مل کے محمد والے محمد. شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بھڑکا دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے جھوٹ بول دیا، شیطان نے دھوکہ دے دیا. شیطان مکار ہوا کرتا ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آیا کرنا. پتا چلا شیطان نے مشورہ دیکھ کے مرحب کو حیدر کے مقابلے میں بھیجا. اب جو کوئی بھی حیدر کے مقابلے میں آ جائے گا شیطان کا مشورہ شامل ہوگا. شیطان کا مشورہ شامل ہوگا اس میں. اب دیکھیے کہ آیا 2 کھوٹ 2 زرہ 2 نیزے 2 تلوار. مولا علی نے کہا اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. سب 2 پہن کے آیا ہے تو اس کے ٹکڑے بھی 2 ہونا چاہیے. ارے غور نہیں فرمائے. حارث اندر سب کو مارا مولا نے اور مرحب کو مارا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. غور فرما رہے حضرات محترم، یہ حارث خدا کا دشمن تھا. مولا علی نے اپنے ذوالفقار سے کاٹ دیا. وہ حارث نعمان فہری علی کی ولایت کا دشمن تھا. خدا وند عالم نے اپنے پتھر سے کاٹ دیا. پتا چلا علی کا دشمن ہوگا اللہ مارے گا، اللہ کا دشمن ہوگا علی مارے گا. عشق علی مقدر سوار دیتا ہے، بغض علی چہرہ بگاڑ دیتا ہے. عشق علی مقدر سوار دیتا ہے، بغض علی چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے نہیں، جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ 800 من وزنی دروازہ، 40 لوگ اس دروازے کو کھولتے تھے بند کرتے تھے. شبلی نعمانی 40 لوگ اس دروازے کو کھولتے تھے بند کرتے تھے. آج وہابی لوگ ایک لکڑے کا دروازہ لگا کے رکھے ہیں خیبر میں اور بتا رہے ہیں دیکھو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں کہ 800 من وزنی دروازہ تھا، یہ ہے خیبر کا دروازہ. ہم نے کہا خیبر کے باہر مولا علی کی مسجد تھی، اس کو تم نے توڑ دیا، مسمار کر دیا. کیوں توڑا مسجد؟ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے نا، مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے نا. ایک بابری مسجد پہ تو اتنا دھاندلی اٹھاتے ہو، ارے علی کی مسجد کی توڑ کے تو بڑا ہی سکون پاتے ہو. ایک بابری مسجد پہ تو اتنا آواز اٹھاتے ہو. یہاں پہ مولا علی کی مسجد رد و شمس و قمر، اس کو توڑا. مولا علی کی مسجد خیبر میں تھی، اس کو توڑا. 800 من وزنی دروازہ، پوشت انگوش، قمر جلالوی کہتے ہیں مولا علی نے 2 انگلی کے اشارے سے خیبر کے دروازے کو پشت انگوش سے، اگر 2 انگلیاں صرف 2 انگلیاں تھی تو باب خیبر اکھڑ گیا. اگر 5 انگلیاں ہوتی تو عرش و فرش ہل جاتے. ہم کہیں گے صرف 2 تھے، علی اور محمد تھے تو دروازہ اکھڑ گیا. اگر فاطمہ، حسن، حسین، علی، محمد پنجتن 5 ہوتے تو عرش و فرش ہل جاتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر پنجتن 5 ہوتے تو عرش و فرش ہل جاتے. مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور لشکر کو، خندق انہوں نے بنایا تھا قلعہ کموش کے دروازے کے پاس. لشکر کو، وہ دروازہ ہاتھ پہ تھا، ید اللہ پر دروازہ خندق تھا اور دروازے کے اوپر سے نبی اللہ کا جو لشکر تھا وہ قلعہ کموش میں داخل ہو گیا. ایک صحابہ نے کہا دیکھو مولا علی نے کتنا وزنی دروازہ ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. دوسرا صحابہ کہتا تو ہاتھ دیکھ رہا ہے، میں مولا علی کے پیر دیکھ رہا ہوں. اب جو پیروں کو دیکھا تو مولا علی کے پیر ہوا میں بلند تھے.
800 من دروازہ وزنی اور مولا علی ہاتھوں میں لیے ہوئے کچھ چیز اٹھانے کے لیے پیروں کی ضرورت پڑتی ہے، تراب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ تو تراب پر بھی ہوے میں آ گیا، کیونکہ یہ تراب نہیں ابو تراب اٹھا ہے۔ غور فرمائے ہوا میں مولا علی کے پیر، 800 من وزنی دروازہ مولا علی کے ہاتھ پر، اور اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ قوت ربانی ہے، یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے، یہ ہاتھ اللہ کے ہیں، یہ پیر اللہ کے ہیں، یہ زبان اللہ کی ہے، یہ آنکھیں اللہ کی ہے، یہ چہرہ اللہ کا ہے، تو کیوں نہ اتنا وزنی دروازہ اٹھا لے؟ اتنا وزنی دروازہ کیوں نہ اٹھا لے؟ لوگوں نے دیکھا اتنی طاقت، کہا یہی خدا ہے۔ جیسے سورج چاند ستارے کو دیکھ کر کہتے تھے خدا ہے، مولا علی نے سورج کو پلٹا کے رکھ دیا، رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ خدا نہیں ہے، مولا نے سورج کو پلٹایا خدا نہیں ہے، ستارے کو در فاطمہ زہرا پہ بلایا خدا نہیں ہے، انسان کہا انسان خدا ہے، سجدہ کر کے بتایا انسان خدا نہیں ہے۔ یہ کہا کہ اتنا وزنی دروازہ اٹھا لیا، یہی خدا ہے۔ کچھ لوگ مولا علی کے در پہ جنگ کے بعد میں آنے لگے، حجرے میں خیمے میں، مولا علی سمجھ گئے، ایک مرتبہ جو کی سوکھی روٹی اٹھائی اور توڑنے کی کوشش کرتا ہے میرا مولا، اور جیسے ان لوگ داخل ہوئے ان سے کہتے تھوڑا پانی لے آؤ، یہ روٹی ٹوٹ رہی نہیں ہے۔ یعنی وہ طاقت، اور یہاں پہ اپنے آپ کو کمزور بتا رہے ہیں مولا جان بوجھ کے۔ ان نے پانی لایا، مولا نے پانی میں ڈبو کے روٹی کو توڑا، وہ کہتے ہوئے چلے گئے یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ طاقت خدا کی اور ہوتی ہے۔ جیسے ہی گئے مولا نے سجدہ شکر کیا، خداوند عالم سے عرض فرمایا خداوند عالم تو گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ میں کیا عرض کروں، یہی طاقت عباس علمدار میں تھی، غازی عباس علمدار۔ دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، غازی عباس ولایت کا دوسرا حصہ ہے، علی کی جوانی ہے غازی عباس، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے غازی عباس۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عباس علمدار کے لیے کسی شاعر نے بہترین لکھا ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک بار پڑھ چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ نئے ہیں اسی لیے آپ کے سامنے پھر سے پیش کرتا ہوں۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم، کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم، اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم، پرچم تو سچ یہ ہے کہ جس چھت پہ یہ پرچم گڑا ہے لگتا ہے اسی چھت پہ عباس کھڑا ہے۔ ہاں دوستو، اللہم صلی اللہ محمد والے۔ اور عباس کے لیے نہ تیر کی ضرورت تھی نہ تلوار کی، نہ ضرورت تھی تیر کی نہ تلوار کی، بس ایک حسرت تھی غازی عباس کی کہ مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد دلا دوں گا جنگ حیدر قرار تھی۔ نہ ضرورت تھی تیر کی نہ تلوار کی، بس ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی، مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد دلا دوں گا جنگ حیدر قرار کی۔ غازی عباس علمدار وہ جو ام البنین کا لال ہے، ام البنین 4 بیٹیوں کی ماں کو کہتے ہیں، بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں ام البنین، یعنی بہت سارے بیٹوں کی ماں، بہت سارے بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں ام البنین، اور ان کا اصلی نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ اور یہ کلابیہ جو گروہ ہے، گروپ ہے، قبیلے سے تھیں، اور انہوں نے عباس علمدار کو تیار کیا تھا۔ ام البنین نے بیٹے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار ام البنین نے بیٹے کو تیار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعا دی کہ علمدار کر دیا۔ خیبر کا علم علی کو ملا، لیکن علمدار غازی عباس علمدار ہے۔ اور دیکھیں عزیزان محترم کہ علم عباس جب بھی آپ دیکھیں تو دعا مانگا کریے، دعا مانگے۔ بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، عباس
نماز شب میں مولا علی نے دعا کی تھی مجھے بیٹا عطا کر دے، اور نماز شب میں حسین نے دعا کی تھی مجھے بیٹی عطا کر دے۔ عباس علمدار علی کے بیٹے ہوئے، بی بی سکینہ حسین کی بیٹی ہوئی۔ نماز شب میں نماز شب پڑھا کریے، جب بھی وقت ملے آپ نماز شب پڑھ لیا کریے، کیونکہ نماز شب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، چہرے پہ نور آتا ہے، اللہ سے براہ راست تعلق ہو جاتا ہے، ربط ہو جاتا ہے۔ نماز شب ضرور پڑھا کریں۔ آج دوستو جب غازی عباس کا مصائب ہے، جب کوئی نہیں بچا، صرف ایک اکبر باقی ہیں اور حسین علیہ السلام باقی ہیں، غازی عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، ام البنین کا لال حسین کے سامنے آتا ہے اور فرماتا ہے مولا حسین مجھے اجازت دے دیجئے، ہم جائیں اور رائے حق میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں۔ مولا حسین ہمیشہ کہتے تھے عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے، عباس تو علمدار ہے۔ ایک مرتبہ جب عباس اب آئے ہیں تو دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک جملہ فرماتے ہیں ارے لشکر کہاں بچا جو سردار بچ جائے، مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں اور مقتل میں آپ سے پہلے شہید ہو جاؤں، کیونکہ غلام آقا کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ داران مظلوم کربلا آپ پورسا دینے آئے ہیں، آج غازی عباس کا پورسا فاطمہ زہرا کو دیں، کیونکہ مولا حسین کے پہ جو ہے ام البنین گریا کی اسی لیے کرتی تھی۔ ام البنین سے کسی نے پوچھا آپ جو ہے شبیر کا ماتم کیوں کرتی ہو؟ کہا کہ میرے جو ہے اسی لیے میں شبیر کا ماتم کرتی ہوں کیونکہ غازی عباس کا ماتم بی بی زہرا کرتی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، اسی لیے کہ بی بی زہرا عباس علمدار پر روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں۔ عباس شبیر کے لیے رومال لے کر آتی ہیں کہ آنسو لے جائیں، لیکن عباس کا ماتم خود کرتی ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا غازی جا، اور اپنی بہن زینب سے اجازت لے لی، خیمے کے اندر آئے غازی۔ زینب نے تمام بیبیوں کو گھیر لیا، تمام بیوی چادر پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں گے آج تو زینب کے سر پہ چادر ہے، لیکن غازی تیرے جانے کے بعد زینب کی چادر لوٹ لی جائے گی، ارے سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ جزاکم ربکم خیر۔ ہاں دادا پرسہ دیجئے، جو حق ہے پرسہ دینے کا۔ یہ آخری 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ جانے جیے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ مولا حسین ہمارا سلام قبول کر لیجئے، غازی عباس ہمارا سلام قبول کر لیجئے۔ اور ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہیں، زینب عالیہ، کہ 21 رمضان کو مولا علی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھ دی جائے گی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے کے جایا جائے گا، لیکن میں سمجھتی تھی 18 بنی ہاشم کے جس کے بھائی ہو اور عباس علمدار جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں کیسے رسن باندھی جائے گی، لیکن اب میں سمجھ گئی عباس میں سمجھ گئی، اب تم جا رہے ہو اور تمام بیویوں کی چادر لوٹ لی جائے گی، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے، حسین کا لاشا پامال کر دیا جائے گا۔ اب زینب نے عباس کو دیکھا، بازوؤں کا بوسہ دیتی تھیں، وہی بازو تھے جب پیدا ہوئے تھے عباس تو حسین علیہ السلام کی پہلی زیارت کی تھی اور بازو پیش کیے تھے۔ زینب انہی بازو پہ بوسہ دے رہی ہیں، کہتے 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں۔ عزادارو بس 2 دن باقی ہے، 2 دن مولا حسین مہمان ہے تمہارے، جتنا گریا کرنا ہے رو لو، اگلے برس کیا اللہ جانے ہم بیمار ہو جائیں، ہم فرش عزا پہ آئے نہ آئے، یہ آخری مجلس سمجھ کے آپ گریا کر لیجئے، آخری عزا سمجھ کے اتنا روئیے۔ عباس کا پرسہ بی بی زہرا کو دیجئے، امام زمانہ کو دیجئے، کیونکہ امام زمانہ بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ دیا، عباس نے خدا حافظ کہا۔ عباس خیمے سے ایسے باہر آئے جیسے علمدار باہر آتا ہے، علی اکبر باہر آئے تھے ایسے باہر آئے تھے جیسے جوان کا لاشا باہر آتا ہے، باہر آئے۔ سکینہ نے مشق دیا،
حسین نے کلیجے سے لگا لیا، بھیا عباس آپ کے بعد کون ہے جو ہمارا ساتھ دے؟ ہم اکیلے رہ جائیں گے بھیا عباس، ہم کیا کریں، آپ لشکر کے سردار بھی جا رہے ہو۔ میر انیس فرماتے ہیں مشکیزے کو لے نکلا تھا لڑ بھیڑ کے وہ مہرو، پر گھاٹ پر بیٹھے چلے آتے تھے جفاجوں، تلواروں کے وار اس پہ کیے پاکے جو قابو، ہے ہاتھ کے شانوں سے قلم ہو گئے بازو، ہمت کے سبب سنبھل رہے کھانے زیپا، جب مشق چھری گر پڑے عباس زمیں پا، پانی جو بہا مشق سے آنسو ہوئے جاری، چلا کے کہا ہے سکینہ کئی باری، رن میں ڈھولے فتح بجانے لگے ناری، اے سن کے کہا سرور نے کمر ٹوٹی ہماری، بھائی کا جو صدمہ دل مستر نے اٹھایا، گش کھا کے گرے تھے مگر اکبر نے اٹھایا، ریتی میں اس حال میں پہنچے شہ صفدر، تا درد زبا ہائے اخی ہائے برادر، کرتے تھے جاتے تھے کمر باپ کی تھامے ہوئے اکبر، ریتی میں اس حال میں پہنچے شہ صفدر، ہر گام پر گرتے تھے یہ زور گھٹتا تھا، امامہ نہ تھا سر پہ گریبا پھٹا تھا، ناگا علمدار کا لاشا نظر آیا، ایک بھائی کو ایک بھائی تڑپتا نظر آیا، آلودہ خون چہرہ جابا نظر آیا، چلا کے کہا ہائے مجھے کیا کیا نظر آیا، عاشق میرے تو ہو گیا شبیر کے صدقے، شبیر تیری خوبری تصویر کے صدقے، ایک کہہ کے گرے لاش پر اور روئے لپٹ کر، چومے کبھی شانے تو کبھی منہ رکھ دیا منہ پر، کھولے نہیں عباس نے مگر دید انور، سرزانوں پہ لے کے یہ کہنے لگے سرور کہ شرم ہے کیوں آنکھ نہیں کھولتے بھائی، ہم روتے ہیں تم منہ سے نہیں بولتے بھائی، آہستہ سے کہنے لگا وہ شاہ کا فدائی، ہمراہ سکینہ تو نہیں آپ کے آئی، اور دوسری شرم سے آنکھ چرائی، کچھ شہر کی باتوں سے مقدر ہوں نا بھائی، شہ بولے لو کھولو میں ناخوں پہ فدا ہوں، نہ ساتھ سکینہ ہے نہ میں تم سے خفا ہوں، ایک مرتبہ مولا حسین دونوں کٹے ہوئے ہاتھ لے کر عباس کے سامنے کھڑے ہیں، عباس کہتے ہیں مولا آقا آقا یہ جو تیر لگا ہے نا تو یہ تیر سے جو ایک آنکھ سے خون نکل کے دوسرے آنکھ میں آ گیا ہے، جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب میں مر رہا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یہ خون کو ہٹا دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے خون کو ہٹایا، دیدار حسین امام کیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا، یہ واحد لاشا ہے جو خیمے میں نہیں لے کے گئے حسین، یہی وجہ ہے دشمن آ کے ہر کوئی تلوار مارتا جاتا تھا، عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ عاددارو ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں بھائی عباس جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی آقا کہتے ہو کبھی مولا کہتے ہو، کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، یہ وفاداری ہے یہ غلامی ہے عباس کی، ہمیشہ غلام بن کے رہے، ہمیشہ جو ہے بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آقا کہتے رہے ایک مرتبہ میرے بھائی مجھے بھائی کہہ کے پکار دے، ایک مرتبہ بھائی کہا عباس کی روح پرواز کر گئی، ایک مرتبہ علم لے کر حسین چلے، سکینہ نے سب سے کہا دیکھو میرے چچا عباس آ رہا ہے، لیکن جب قریب آیا عباس نہیں آیا، علم آیا علمدار نہیں آیا، سکینہ تڑپ کے کہنے لگی پانی نہیں چاہیے میرا چچا عباس۔ یہی وجہ ہے دوستو جب بی بی زینب 1 سال زندان میں رہنے کے بعد کربلا لوٹی ہے تو بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ پہ سے گرا دیا اور زانوں اور ہاتھوں کے بل، ہاتھ اور پیر کے بل چلتے ہوئے حسین کی قبر پہ آئی، لپٹ کر رونے لگی، کہتے بھیا حسین آپ کے سر نیزہ پہ چڑھنے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، ارے چادریں لوٹی گئی، سکینہ کو تماچے مارے گئے، جب بھی سکینہ کو تماچے مارتے تھے سکینہ کہتی تھی اے چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے، تمام جو ہے
जाती हैं बीबियां अली अकबर के लाशे पे आए, युवा अली अकबरा वाह अली अकबरा की सदा बुलंद हुई, अली असगर के लाशे पे गए। जब सैयद सज्जाद बीमार करबला ज़ैनब आलिया को अब्बास अलमदार की कब्र पे लाए तो बीबी ज़ैनब कहती ये मेरे अब्बास की कब्र नहीं है। कहा क्यों बीबी? कहा अब्बास का दो कामत में इतना बड़ा था, कब्र ये अली असगर की तरह कब्र कैसी छोटी हो गई? कहा बीबी तुम्हें नहीं पता, जब सब चले गए कौम अशकिया आए, हर एक तलवार मारता जाता था, अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मातम हुसैन 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 अब्बास सा जहां में कोई बावफा नहीं, अब्बास सा जहां में कोई बावफा नहीं। कब्ज़ा किया फ़ुरात पे पानी पिया नहीं, अब्बा कब्ज़ा किया फ़ुरात पे पानी पिया नहीं, अब्बास ने ये लश्कर को फार से कहा, अब्बास ने अब्बास ने ये लश्कर को फार से कहा, मैं हूँ अली का शेर कोई दूसरा नहीं, अब्बास मैं हूँ अली का शेर कोई दूसरा नहीं, अब्बास हमले में कुली है तराई दिलेर ने, हमले में कुली है तराई दिलेर, हमले में कुली है तराई दिलेर ने, हम शेर खुदा का शेर शेर खुदा का शेर हूँ क्या जानता नहीं, अब्बास शेर खुदा का शेर हूँ क्या जानता नहीं,
بالی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، بالی سکینہ بالی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں۔ مولائیوں کا ہر دم ہے نعرہ، پنجتن کا پیارا جی مشکا والا، سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا، جی علم والا، 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 جی غازی مولا، جی علم والا۔